الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسعر حاج قط أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ شوال المکرم 1444 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. گزشتہ جمعہ رمضان کو الوداع کہنے کے بعد پہلا جمعہ تھا. اس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے بعد بھی ذکر و عبادت میں مصروفیت کی اہمیت اور رمضان کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے شوق کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا اور عرض کیا تھا کہ یہ دین اس کو ہم نے مرتے مرتے بھی نبھانا ہے اور نبھاتے نبھاتے مرنا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے جہاں تک کہ یقین آ جائے. اور یقین سے مراد علماء مفسرین نے موت لکھی ہے کہ یہاں تک کہ موت آ جائے اس وقت تک آپ اپنے آپ کو مصروف عبادت رکھیں. تو میں اور آپ کو کس گنتی میں ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو یہ حکم یقیناً ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب بن کر عبادت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں مصروف عمل رہنا چاہیے، اس کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا یہ جو دوسرا جمعہ ہے، اس میں آپ حضرات کے سامنے ارادہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، قرآن کریم کہتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ یہ حج جو ہے یہ کچھ متعین معلوم مہینوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم مہینوں کی تفصیل شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سے کی ہے۔ پرانے زمانے میں حجاج کرام پیدل سفر کر کے قافلوں کی صورت میں مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، اس لیے وہ بعض دفعہ ماہ شوال ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج کے سفر پر نکل کھڑے ہوتے تھے۔ آج کل اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جدید سفری ذرائع اور وسائل کی وجہ سے بہت کم وقت میں حج کے لیے مسافران حج بیت اللہ مکہ المکرمہ پہنچ سکتے ہیں۔ اتنا لمبا وقت تو ان کو نہیں بتانا پڑتا، لیکن بہرحال یہ وقت حج کے حوالے سے فکر مند ہونے کا ضرور ہے، اپنا جائزہ لینے کا ضرور ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سرکاری طور پر حجاج کرام کے لیے حج کی درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع ہوا، جو اب تقریباً مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک انسان کے دل میں آج کی گفتگو کے بعد یہ حج کے فریضے کے حوالے سے اہمیت پیدا ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے یہ کہنا سننا باعث نجات ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان میں ایک میں نے گفتگو کی اور مجھے ایسا لگا کہ اس گفتگو کا کوئی اثر شاید اس طرح سامعین نے نہیں لیا، لیکن اس کا اتنا بڑا اثر رمضان کے بعد میرے اوپر ظاہر ہوا کہ میری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے بھائی یہاں جو ہم کچھ کہتے سنتے ہیں اس کا مقصد وہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ یہاں ہم اس نیت سے نہ بیٹھیں کہ ہمیں کوئی نئی بات سننے کو ملے اور ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی نئی بات خطیب صاحب کریں گے، اور اگر خطیب صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی اس کا مطلب خطیب صاحب جو ہے وہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی باتیں پرانی ہیں، ہم نے یہاں قرآن و سنت بیان کرنا ہے۔ قرآن و سنت پرانے ہیں، 1400 سال سے وہ ایک ہی چلے آ رہے ہیں، ہم نے وہی بیان کرنے ہیں اور انہی سے اپنے لیے فکر و عمل کے راستے تلاشنے ہیں، راستے ڈھونڈنے ہیں، تاکہ اگر فکر میں کوئی کمی ہے، عقیدے میں کوئی کمی ہے تو وہ درست ہو جائے، عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ جل شانہ اس اجتماع، اس کہنے سننے کی برکت سے عمل کے حوالے سے کوتاہی پر فکر مندی عطا فرما دے۔ تو یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، یہ مذاکرہ ہے، یہ تکرار ہے، اور عربی زبان کا محاورہ ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب کاف کراچی والے کے ساتھ کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو کاف کینچی والے کے ساتھ وہ بات دل میں جاگزوں ہو جاتی ہے، پیوست ہوتی ہے، دل کی طرف اس بات کی دعوت پلٹتی ہے اور انسان کا ضمیر اسے سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جب وہ دن اور رات میں کبھی اس گفتگو پر سوچتا ہے تو اس کے لیے عمل کے اور فکر و نظر کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے ہر مرتبہ نئی بات ہونا ضروری نہیں ہے، باتوں کا تکرار بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ تو اس لیے ماہ شوال یہ حج کے مہینوں میں ہے، اور ذوالقعدہ یہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے، مقدس اور حرمت والے جو مہینے ان میں شامل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعثت کے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد جو 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سب کے سب عمرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں ادا فرمائے۔ اور ذوالحجہ کا مہینہ تو بہرحال حج ہی کا مہینہ ہے، کہ اسی مہینے کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کل 6 دن، ان میں سے 5 دن تو یقیناً جو ہے وہ حج کے اراکین اور واجبات کی ادائیگی میں صرف ہوتے ہیں۔ 13ویں تاریخ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے حج کے اعمال کے لیے ہے
جو مینا کے اندر 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو وہاں پر ٹھہریں تو ان کے لیے 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کی رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے، ورنہ 12 تاریخ کی تینوں شیطانوں کی رمی کے بعد حجاج کرام کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ واپس مکہ المکرمہ آ جائیں۔ 13 تاریخ کی رمی کے لیے وہ وہاں رکیں یا نہ رکیں یہ ان کا اختیار ہے، لیکن اگر رک جائیں اور پھر رمی کا وقت آ جائے اگلے دن کی صبح ان کو وہاں ہو جائے 13 کی، تو پھر ان کے لیے واپس آنا جائز نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے 13 تاریخ کی رمی بھی کرنا تینوں شیطانوں کی لازم ہو جاتا ہے۔ تو 8 تاریخ سے حج کے کام شروع ہوتے ہیں اور 13 تاریخ کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے مختلف حجاج کرام کا مدینہ منورہ کا قیام ہوتا ہے، جو یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر خواجہ شریف میں روضہ اقدس پر درود و سلام کے لیے حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً بہت ساری سعادتوں اور خیر و برکات کے حصول کا یہ سرچشمہ ہے میرے اور آپ کے محسن جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا، اپنی ندامت، اپنی غلطیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزانہ اعتراف اور اقرار اور ان سے یہ درخواست کرنا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور درخواست کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ یہ آیت علماء نے لکھا اگرچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر کے آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی درخواست کرے تو پھر وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر روضہ اقدس کی زیارت کے جواز پر بھی دلالت کرتی ہے، اور قرآن کریم کا اصول ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد کہ قرآن کریم کے الفاظ عام ہوں تو ان کے پس منظر کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم سے امید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری و ساری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبین، مخلصین، متبعین، پیروکاروں کو حاضری پر محروم نہیں فرماتے۔ یقیناً اصل معاملہ تو اللہ سے ہے، اصل تو جو ہے وہ سوال اللہ سے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ کی رحمتیں وہاں پر برس رہی ہوں، تو ناممکن ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے سوالات کے دامن کو خالی واپس لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور دامن کو رحمتوں سے بھر کر واپس فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت بہت ساری خیر و برکات کا سرچشمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ زیارت یہ نام و نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مسجد نبوی کے آداب کی رعایت نہ ہو، کیونکہ دور ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کا سٹیٹس جب تک ہم موبائل پر اپڈیٹ نہیں کرتے تب تک ہمیں چین نہیں آتا، جب تک ہم اس چیز کو لوگوں کو نہیں بتلاتے کہ پھر کرم ہوا میں مدینے چلا، اور اب جو ہے وہ جب تک یہ سٹیٹس نہیں لگتا کہ آئی ایم ٹریولنگ فرام مکہ ٹو مدینہ، مدینہ ٹو مکہ، اس طرح کے سٹیٹس نہیں لگتے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ بھئی یہ عبادتیں گمنامی کے اندر رہ کر اور خاموشی سے رہ کر کرنے کی ہیں، ان کو نام و نمود کے ساتھ، شہرت اور ریاکاری کے ساتھ آلودہ نہ کریں کہ مبادا یہ عبادتیں اللہ کے حضور قبولیت کی شان حاصل نہ کر سکیں، قبولیت کا مقام حاصل نہ کر سکیں، بس آپ ہو اور آپ کے پروردگار ہو۔
بس آپ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف ہو، اور خاموشی سے وہاں پورے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ درود و سلام کے تحفے پیش کریں، اور اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اہلیان پاکستان حرمین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہاں مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے گناہوں کی سچی جو ہے وہ توبہ اللہ کے سامنے کرے، تاکہ آپ کے اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ درود پاک یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور شفقت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ جب بار بار فرشتے آپ کا نام لے کر، آپ کے والد کا نام لے کر، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کریں، کیونکہ جب آپ کا تذکرہ ہوگا آپ کے ساتھ آپ کے والد کا بھی تذکرہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج مبارک تھا، سنت مبارکہ تھی کہ جب کوئی تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اور اس کی مکافات فرماتے تھے، اور اب مادی طور پر تو بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، اپنے قبر اطہر میں زندہ اور سلامت موجود ہیں، لیکن وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے حضور یہ اذن شفاعت، اذن استغفار، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اس لیے وہاں کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کریں، مسجد نبوی کی حاضری میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی کے اندر گزرے، توجہ کے ساتھ گزرے، درود و سلام میں مشغولیت کے ساتھ گزرے، وہ گزارے، تاکہ وہ حاضری آپ کے لیے بھی سرمایہ نجات ہو، اور اس وجہ سے کہ کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی سرمایہ نجات اور آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح کا ذریعہ فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی روضہ اقدس کی زیارت بلا شبہ بہت بڑی سعادت، لیکن حج کے ارکان میں شامل نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اگر بیت اللہ تک پہنچنے کے سفری اخراجات ہوں، لیکن روضہ اقدس پر حاضری کے ہوتا نہیں ہے ایسا، جس آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوتے ہیں کہ وہ بیت اللہ حاضر ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے اخراجات میں اور اس کے سفر کی ترتیب میں روضہ اقدس کی حاضری بھی شامل ہوتی ہے، وہاں کا بھی قیام و طعام وہ حج کے اخراجات میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ تک تو آ جا سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے قیام و طعام اور آنے جانے کے اخراجات کا انتظام اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج نہ کرنے کی فرضیت کے بعد جو وعیدیں ہیں وہ اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، کہ جو آدمی اتنے توشے کا اور اتنی سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک، اللہ کے گھر تک پہنچا دے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ متبع سنت صحابی ہے، ایسے صحابی ہیں کہ جن کی ان سنتوں پر نظر ہوتی تھی جن کی طرف عام آدمی کی نظر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جس سال ان کا انتقال ہوا تو حجاج نے، جو اپنے ظلم و ستم کے حوالے سے معروف ہے، اس نے بیت اللہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے اس نے بیت اللہ پر پتھروں سے، منجنیق سے پتھروں کی بارش بھی کی، بیت اللہ کا غلاف بھی جل گیا، اور بھی بہت سارا نقصان ہوا، لیکن اس دوران بھی حضرت عبداللہ بن عمر جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، تو ان کے بیٹے نے اور ان کے جو جاننے والے تھے احباب، ان کے حلقہ ارادت میں بیٹھنے والے، انہوں نے عرض کیا کہ جتنے سخت حالات چل رہے ہیں
ان میں آپ کے لیے حج کرنا شاید ممکن نہ ہو، تو آپ نے حج کا احرام کیوں باندھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کا موقع مل گیا تو میں حج کر لوں گا، اور اگر حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احصار والی سنت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ نے بھی تو خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھ کر 1500 کے قریب یا 1400 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر احرام باندھ کر عمرے کے سفر سے سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے رکاوٹ ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، سر منڈوایا، ہدی کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا فرمائی۔ تو بھائی مجھے بھی اگر موقع مل گیا تو میں حج کر لوں گا، اور اگر موقع نہ ملا، حج کا احرام پورا نہ کر سکا، تو میں احرام تو کھول دوں گا، اور احرام کھولنے کے بعد وصیت کر دوں گا اگلے سال اگر موقع ملا تو قضا کر لوں گا، نہیں تو وصیت کر دوں گا کہ میری طرف سے اس حج کی قضا کر دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا مجھے موقع مل جائے گا۔ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو میں آخر میں پھر بھی ایک اور حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح ان کی جو ہے وہ مزاج تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں کچھ لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور تحقیق اور تفتیش کراؤں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتے استطاعت کے باوجود، تو میں ان کو بلا کر ان پر جزیہ عائد کر دوں، کیونکہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کہ حج کی استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ حج کی استطاعت ہے، آپ نے درخواستیں جمع کروانے کے زمانے میں اپنی طرف سے کوشش کر لی، درخواست دے دی، نام نہیں آیا، گو کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جتنی بھی درخواستیں جمع ہوئی اللہ تعالیٰ نے سب کو قبولیت عطا فرمائی۔ حکومت پاکستان کا اعلان ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ وہاں حج کا موقع اس سال فراہم کریں گے، لیکن اگر کسی سال ایسا ہو کہ حج کی درخواستیں زیادہ ہوں اور قرعہ اندازی کی وجہ سے نام نہ نکلے، آپ نے فرضیت کے معیار پر آنے کی وجہ سے درخواست دے دی، نام نہیں نکل سکا، تو پرائیویٹ حج کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اخراجات بعض دفعہ تحمل میں نہیں ہوتے، لیکن آپ بری الذمہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب جب حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، چاہے سستی ہے چاہے جو ہے وہ نام نہ نکلنا ہے، تو پھر اس حج کے پیسے کو محفوظ رکھیں، اس کو خرچ نہ کریں، کیونکہ واجب جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر بغیر ادائیگی کے اس واجب کا سقوط نہیں ہوتا۔ یہ حج کا واجب ایسا ہے، عام واجبات سے تھوڑا مختلف ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق تو یہ ہے کہ بھئی اگر زکوٰۃ کا مال سارا ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، آگ لگ گئی، تو اس سال کی زکوٰۃ آپ پر سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جب حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر ادا کرنا ضروری ہے، اگلے سال بھی کوشش کریں، اس سے اگلے سال بھی کوشش کریں، اور اگر نام نہ نکلے تو پھر وصیت کر کے جائیں کہ آپ کی طرف سے حج بدل کروایا جائے، اس رقم کے ذریعے کسی کو حج پر بھیجا جائے۔ اور اس میں بھی اصل یہی ہے کہ جس علاقے میں حج بدل کروانے والا شخص جس پر اصل میں حج فرض تھا وہ رہتا تھا، وہیں سے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجا جائے۔ بعض لوگ سہولت کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہی سے کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ جی حج کر لو، ایسا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بالکل کوئی اتنا ترکہ چھوڑ کر نہیں فوت ہوا کہ بھائی جس سے اس کے شہر سے کسی کو حج بدل کروایا جا سکے، تو ایسی شدید مجبوری میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کسی کو مکہ المکرمہ سے بھی حج بدل کے لیے بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن اصل اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ حج بدل جس پر حج اصل میں فرض تھا اس کے شہر سے دوسرے شخص کو کروایا جائے۔ حج بدل بھی کروایا جا سکتا ہے، وصیت بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر ترکہ میں وہ والے پیسے محفوظ نہیں ہیں تو حجاج کرام اگر وصیت کر کے جائیں کہ ہماری طرف سے حج بدل کیا جائے، ہم زندگی میں نہیں کر سکے، تو یہ وصیت ورثاء پر اس مرحوم کے ترکے میں سے 1/3 کی حد تک پورا کرنا تو شرعاً لازم ہے۔ 1/3 سے اگر اخراجات سفر حج کے زیادہ ہو رہے ہیں تو ورثاء پر اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو جب ایسے بھی ہے کہ جب آپ کا مال آپ کی زندگی میں صحت کے زمانے میں ہی آپ کا ہے،
اس کے بعد آپ کا نہیں ہے تو پھر اس سے پہلے کہ یہ مال دوسروں کا ہو، اس کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہو اور آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کا اس پر پورا حق اور پورا تصرف شرعاً نافذ نہ ہو سکے، اس سے پہلے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے اور یہ پیسے اس نیت سے الگ کر کے محفوظ رکھنے چاہیے تاکہ یہ فریضہ ادا ہو سکے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بھئی ہم حج تو کرتے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم حج بھی نماز روزے کی طرح اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود حج کے احکام کو، فرائض کو، ارکان کو، ان کی ادائیگی کے درست طریقے، وقت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی ادا کرنے کی فکر اور اہتمام نہیں کرتے، اور اس کے باوجود کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے حج کے ارکان اور افعال کرنے کی وجہ سے اس حج کو بعض دفعہ غیر مقبول اور مسترد بنا دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس آدمی نے کوئی بھی ایسا کام کیا، کوئی بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بالکل عام ہیں، ان میں کسی بھی عمل کی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بھی دینی حوالے سے کام آپ نے کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارا حکم نہیں تھا، جس طریقے سے ہماری ترتیب نہیں تھی، تو وہ باوجود پورے اخلاص سے بھی اللہ جل شانہ کے ہاں مردود ہے، اللہ کے ہاں مسترد ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بعثت کے بعد بہت سارے حج کیے، لیکن حج کی باقاعدہ فرضیت کے بعد ایک ہی حج کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے، جس میں لگ بھگ 1,24,000 کے قریب نفوس قدسی یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بار بار یہ بات فرما رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ اپنی عبادت کے طریقے، حج کے ادائیگی کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح نماز سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، روزے کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، حج کو بھی سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حج کو سیکھ کر جائیے۔ جن حضرات کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا قرآن اندازی میں وہ شامل ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دفعہ قبول کر لیا، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے۔ اور آپ جو نہیں جا رہے، اگر آپ کے علم میں ایسا کوئی حاجی ہے جو آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آج کی مجلس میں وہ موجود نہیں ہے، تو اس تک یہ میرا پیغام پہنچائیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے، آپ سے رابطہ کرے، اپنا نمبر اور اپنا نام اور اپنا پتہ بتلائے تاکہ ہم ان کو ایک حج کی تربیت کے فریم ورک کے اندر وہ شامل کر سکیں۔ انشاءاللہ تحصیل ٹیکسلا کے اندر 4 ویسے تو چھوٹی چھوٹی تربیتی نشستیں بے شمار ہوگی، لیکن 4 جگہوں پر انشاءاللہ بڑی نشستوں کا اہتمام کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ جامع مسجد قمر سلطانہ میں بھی انتظامیہ سے اجازت لے کر ہم اس طرح کا ایک تربیتی اجتماع کریں گے، جس میں یہاں یونیورسٹی کے افراد اور قرب و جوار کے جو افراد ہیں وہ انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ خواتین میں بھی جو حجاج کرام ہیں جو حج پر جا رہی ہیں ان کے لیے بھی پروجیکٹر وغیرہ پر تصویری شکل میں حج کی تربیت کا انتظام ہو، کیونکہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اگر کوئی حاصل وصول نہ ہو اور آپ حج کو مقبول نہ کروا سکیں، حج کی عبادت ضائع ہو جائے، تو پھر یہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے حج کو سیکھ کر کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی دعا جب بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے مکمل کی، ان دونوں باپ بیٹوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، ارنا مناسکنا، کہ اے اللہ ہم دونوں کو ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے، دکھلائیے، بتلائیے کہ ہم نے آپ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو بھائی حج بھی، ذکر و عبادت بھی، تلاوت بھی اور نماز بھی، روزہ بھی، یہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں کہ بس آپ کے دل میں شوق اٹھا اور آپ نے ایئر لائن کا ٹکٹ لیا، ویزا اپلائی کیا اور حج کے لیے چلے گئے، اور شوق ہوا تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نہیں بھائی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کتابیں پمفلٹ
ہونے کے باوجود بہت سارا مواد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو خرافات پر مبنی ہوتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لیے جس عالم پر، جس جگہ پر آپ کو اعتماد ہے، میں نہیں کہتا کہ سب مجھ سے ہی رجوع کریں، جہاں آپ کا اعتماد ہے وہاں ان کو کہیں، ان سے جا کر پوچھیں، آدھے پونے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ حج کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے سے حجاج کرام گئے ہوئے ہوتے ہیں وہی معلم اور وہی راہبر بن جاتے ہیں، ان کو خود بھی بعض دفعہ غلطیوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں، تو جو نئے حاجی جاتے ہیں وہ سیکھ کر بھی نہیں جاتے اور ان کی پیروی اور ان کی تقلید کر کے وہ غلط جو ہے وہ راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے سے سیکھ کر نہیں گئے ہوئے تھے وہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی برادران محترم، گزارش یہ ہے کہ حج کے حوالے سے فکر مندی فرمائیں اور حج کے طریقوں کو سیکھیں، حج کی تربیت کے حوالے سے جو نشستیں منعقد کی جائیں ان میں شامل ہوں اور خود بھی سیکھیں، اپنے جاننے والے عزیز و اقارب جو جا رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، خواتین تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہمارا حج وہ مقبول ہو، اور اس میں میری اور آپ کی اگر کوئی کوشش وہ ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے سرمایہ نجات ہوگا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔